اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا نبوت ملنے کا وقت قریب ہوتا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ تنہائی میں رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سکون ملتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنا پسند کرتے، اور کہیں کہیں دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا پینا لے کر غار ہیرا نامی ایک غار کے اندر چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر جب تک کہ کھانا ختم نہ ہو جاتا واپس تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا پھر آتے اور کھانا لے کر پھر غار میں چلے جاتے اور تنہائی میں رہ کر ابراہیمی طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی عبادت میں ذکر و فکر میں مشغول رہتے اور دنیا کی بری حالت کے اوپر افسوس کرتے۔ کئی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے غار حیرا تک جایا کرتی تھی، حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 55 سال کی ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 10 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی اپنے نبی کے شوق کے اندر اور نبی کی خدمت کے جذبے کے اندر اتنی دور چل کر ایک غار کے پاس جا کر غار کے اوپر چڑھ کے اس غار کے کھو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام بھیجا ہے۔ سب سے پاکیزہ عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اتنا غم ہوا کہ اس کا سال ہی عام الحزن رکھ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا وہ وقت اور وہ گھڑی قریب آ گئی کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی اور یہیں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہیں سے قرآن کریم کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی۔